السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی اکیلا داخل نہ ہوگا بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ داخل ہوگا، اور جس نے کسی وجہ سے دنیا میں نکاح نہیں کیا تو اس کا نکاح دنیا ہی کی کسی کنواری لڑکی سے کر دیا جائے گا، اور پھر وہ دونوں میاں بیوی بن کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جب یہ حدیث پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ دنیا میں تو میں نے نکاح نہیں کیا، لیکن جنت میں میرا نکاح کر دیا جائے گا تو پھر آخر وہاں پر میری بیوی کون ہوگی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسی رات اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے خواب میں میری جنت کی بیوی دکھا دیجیے۔ پہلی رات میں دعا مانگی، قبول نہیں ہوئی، تو دوسری رات پھر سے دعا مانگی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تو تیسری رات دعا مانگی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی ایک عورت ہے جو حبشہ کی رہنے والی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے، اے عبداللہ، میرا نام میمونہ ولید ہے، میں بصرہ میں رہتی ہوں اور میں اس جنت میں تمہاری بیوی بنوں گی۔ حضرت عبداللہ کی جب آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت ہو رہا تھا۔ اٹھے اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر اپنا اونٹ لیا اور بصرہ کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بہت مشہور لوگوں میں سے تھے، اس لیے جب وہ بصرہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا اور پوچھا کہ حضرت ہمارے شہر میں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں یہاں ایک عورت کی تلاش میں آیا ہوں، اس کا نام میمونہ ولید ہے، میں اسی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر لوگوں کو حیرانی ہوئی اور کہا کہ حضرت آپ اتنی دور میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ فرمایا ہاں، کیا میں اس سے نہیں مل سکتا؟ لوگوں نے کہا نہیں حضرت، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک پاگل سی عورت ہے اور لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت وہ عورت عجیب حرکتیں کرتی ہے، اگر کسی کو پریشان اور روتا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر ہنسنے لگتی ہے، اور اگر کسی کو ہنستا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگتی ہے۔ وہ کچھ پیسے لے کر محلے والوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ جنگل کی طرف بکریاں چرانے گئی ہوئی ہے اور شام عصر کی نماز کے بعد واپس آ جائے گی، آپ تب تک آرام فرمائیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا مجھے ابھی اسی وقت اس سے ملنا ہے، آپ لوگ مجھے جنگل کا راستہ بتا دیجیے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ جنگل کی طرف نہ جائیں کیونکہ وہ بہت خطرناک جنگل ہے، وہاں شیر چیتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ نے کہا کہ تم لوگ مجھے صرف راستہ بتا دو، مجھے ابھی ہی میمونہ سے ملنا ہے۔ راستہ معلوم کر کے حضرت عبداللہ جنگل کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جنگل بہت خوفناک تھا، قدم قدم پر خونخوار جانور ملتے تھے۔ میں تو حیران تھا کہ اس عورت کی بکریوں کو ان جانوروں نے ابھی تک کھایا کیوں نہیں۔ اس جنگل میں اتنے بہت سے خونخوار جانور ہیں کہ اگر وہ سب مل کر ایک ساتھ اس عورت کی بکریوں پر حملہ کر دیں گے تو بیچاری اکیلی عورت ایک گھنے جنگل میں کیا کر پائے گی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میمونہ ولید موجود تھی تو اس جگہ کا منظر دیکھ کر اور زیادہ حیران رہ گیا، کیونکہ میمونہ کی بکریوں کو کوئی اور چرا رہا تھا۔ میمونہ خود بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ وہ تو اس خوفناک جنگل میں مصلی بچھا کر نمازیں پڑھ رہی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر ان بکریوں کو پھر کون چرا رہا ہے، کیونکہ بکریاں کبھی ایک جگہ پر نہیں رکتی، وہ کبھی ادھر بھاگتی ہیں کبھی ادھر بھاگتی ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہیں اور وہاں موجود شیر چیتے ان کی بکریوں کو چرا رہے ہیں اور ان بکریوں کو ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا کہ آخر شیر چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی۔ شیر چیتے تو بکریوں کو دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، لیکن آج یہاں کا منظر تو کچھ الگ ہی تھا۔ اتنی دیر میں حضرت میمونہ نے نماز سے سلام پھیرا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے عبداللہ
अब्दुल्ला, हमारा वादा तो जन्नत में मिलने का था, तुम यहाँ दुनिया में मुझसे कैसे मिलने आ गए। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, ये सुनकर मुझे और ज्यादा ताज्जुब हुआ कि मैमूना के साथ यह मेरी पहली मुलाकात थी, तो आखिर उसे मेरा नाम कैसे मालूम हो गया। मैंने हजरत मैमूना से पूछा कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ, तो उन्होंने फरमाया कि ऐ अब्दुल्ला, जिस रब ने तुम्हें रात में मेरे बारे में बताया था, उसी रब ने रात में तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम जन्नत में मेरे शौहर बनोगे। फिर मैंने हजरत मैमूना से पूछा कि आखिर यह बताओ कि इन शेर, चीते और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई। शेर चीते तो बकरियों के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, उन्हें देखते ही चीर फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन यहाँ का मंजर तो कुछ अलग ही है कि ये शेर चीते ही इन बकरियों के रखवाले बने हुए हैं। हजरत मैमूना ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, जब से मैंने अपने अल्लाह से दोस्ती बना ली है, तब से इन शेर चीते ने भी मेरी बकरियों से दोस्ती बना ली है और अब ये मेरी बकरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भी ऐसे सच्चे वाकया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।